بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ حسنین کریمین کا ذکر جاری ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہی محبت فرمایا کرتے۔ آقا علیہ السلام اپنے پیٹ مبارک پر دونوں شہزادوں کو کھلایا کرتے تھے اور دونوں شہزادے حضور علیہ السلام کے شکم مبارک پر سوار ہو جاتے اور کھیلا کرتے۔ اور آج ہم ذکر کریں گے کہ حسنین کریمین کے ساتھ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، یہ محبت برا انداز صحابہ کی مجلس میں بھی تھا۔ یعنی صحابہ کا جہاں اجتماع ہوتا وہاں پہ بھی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا اظہار فرماتے، اپنے نواسوں کے ساتھ اس شفقت کا اظہار فرماتے تاکہ یہ علم ہو جائے کہ دیکھو کہ میں اپنے شہزادوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہوں، تاکہ اس چیز کا اظہار ہو جائے کہ میرے بیٹے میرے نواسے کس شان کے مالک ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بھی اپنے ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تاکہ صحابہ یہ جان لے کہ یہ میرے نواسے کس شان کے مالک ہیں۔ پہلی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک کندھے پر حضرت امام حسن علیہ السلام سوار تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ اب صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کتنی اچھی سواری ہے، اے شہزادو دیکھو تم کتنی اچھی سواری پہ سوار ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے صحابہ کی مجلس میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، اتنی دیر میں حضرت ام ایمن آئیں، دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں گم ہو گئے ہیں، کافی دیر سے نہیں ملے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ سے فرمایا آؤ آؤ بیٹوں کو تلاش کریں، میرے نواسوں کو تلاش کرو۔ سارے صحابہ نکل پڑے، ہر ایک نے اپنی راہ لی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے چلتے چلتے ہم ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ جب ہم اس کے دامن میں پہنچے تو دیکھا امام حسن اور امام حسین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا اپنی دم پہ کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے قریب ہوئے۔ جب اس اژدہا نے حضور کو دیکھا جو وجہ تخلیق کائنات ہے تو وہ اژدہا سکڑ گیا اور وہاں سے کھسک گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور چہروں کو صاف کیا اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اٹھا کے فرما رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں،
تو اندازہ لگائیں وجہ تخلیق کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نواسوں، اے میرے بیٹوں، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر، کس شان کے مالک ہیں حسنین کریمین۔ اور پھر حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواسے کو ایک کندھے پہ سوار کیا اور دوسرے کندھے پہ دوسرے نواسے کو سوار کیا، تو حضرت سلیمان فارسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تمہاری سواری کتنی خوب ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ دونوں سوار کتنے خوب ہیں، دونوں سوار کس شان کے مالک ہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت جعفر روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کو اٹھائے ہوئے انصار کی مجلس کے پاس سے گزرے اور دونوں نواسے جو ہے وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کر رہے ہیں۔ حضور نے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب انصار کی مجلس سے گزرے تو انصار نے کہا کیا خوب سواری ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کیا خوب ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی مجلس میں اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ سوار کر کے جو ہے وہ جاتے۔ یہ ہے شان حسنین کریمین کی، یہ شان ہے امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شہزادوں کو خبر ہوئی کہ نانا جان آئے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں دوڑتے ہوئے آئے۔ پہلے ایک شہزادہ آیا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ میرے آنکھوں کا تارا ہو۔ حضور کی محبت دیکھیں، اور ہاتھ پکڑا ایک شہزادے کا اور اپنے کندھے پہ سوار کر لیا۔ اتنی دیر میں دوسرا شہزادہ وہ بھی دوڑتا ہوا آئے۔ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں بھی فرمایا اے میری آنکھوں کے تارے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے آنکھوں کے تارے، اور ہاتھ پکڑ کے دوسرے شہزادے کو بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو کندھے پہ سوار کر رہے تھے تو ارشاد فرما رہے تھے اے میرے بیٹو اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پہ سوار کر لیا۔ تو شہزادے دونوں حضور کی سواری کیا کرتے تھے۔ کس شان کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔